ایک عورت مدینے کی گلیوں میں چیخ رہی ہے اور کہنے لگی مجھے حضور کے در کا پتہ بتاؤ۔ حضور کی چوکھٹ کا پتہ بتلایا گیا، وہ حاضر ہوئی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی حضور میرا خامد سفر پہ گیا ہوا تھا اور میں نے اس کی عدم موجودگی کے اندر زنا کر لیا، حمل ٹھہر گیا اور جو بچہ پیدا ہوا میں نے مارے شرم کے اس بچے کو سرکے کے مرتبان میں ڈال دیا اور پھر اسی سرکے سے میں لوگوں کو فروخت کرتی رہی ہوں۔ اب جب کہ میرا ضمیر جاگا ہے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی، مجھے بتایا جائے کہ میرے گناہ کا بھی کوئی کفارہ ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا جو تو نے زنا کیا ہے اس کی سزا رجم ہے کیونکہ تو شادی شدہ ہے، اور جو تو نے بچے کو قتل کیا ہے قتل کی سزا قتل ہے، اور جو تو نے سرکہ بیچا ہے فقد ارتکبت کبیرہ، تو نے کبیرہ گناہ کیا ہے، اس کی سزا تو قیامت کے دن پائے گی۔ اس کے بعد حضور فرمایا ان تینوں گناہوں کی یہ سزا ہے، لیکن جس طرح تو گھبرائی ہوئی آئی تھی میں تو یہ سمجھا تھا شاید تیری نماز اثر قضا ہو گئی ہے۔ اب آپ اندازہ کریں کہ نماز کی اہمیت کیا ہے اور ہم اس باب میں کتنی سستی کرتے ہیں۔ کسی سے پوچھا جائے نا آؤ نماز پڑھنے چلے، وہ کہتے ہیں بس یار میرے کپڑے پلید ہیں، کپڑے میرے پاک نہیں ہیں۔ تیرے کپڑے کیسے پاک رہ سکتے ہیں؟ تو اللہ کے حضور جھکنا نہیں جانتا، تیرے کپڑے بھی پلید ہے، تیرا دل بھی پلید ہے، تو اس کے حضور جھک کے تو دیکھ، قلب بھی ستھرا کر دے گا، تیری روح کو بھی پاکی دے دے گا، تیرے قلب کو بھی طہارت بخش دے گا۔ تو اس کے حضور جھک، اس کے حضور سجدوں سے اللہ کے حضور خراج پیش کر اپنی محبتوں کا۔ جب بندہ سجدے میں سر رکھتا ہے اللہ فرشتوں میں فخر کرتا ہے میرے بندے کو دیکھو نا بالآخر میرے حضور ہی جھکا ہے نا، کتنے گناہ کیے اس نے، کتنے جرم کیے اس نے، لیکن بالآخر میرے حضور آیا اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے۔ فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے اپنے اس بندے کی مغفرت فرما دی۔ تو اللہ کے حضور نماز پڑھنے والا، بلکہ ایک روایت مسند امام احمد بن حنبل میں موجود ہے، حضور فرمایا جب بندہ نماز کے ارادے کے لیے اٹھتا ہے اور وضو کرنے کے لیے جب پانی کا پہلا قطرہ چلو پہ لیتا ہے، جو ہی اس کے بدن سے وضو کا پانی چھوتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ جس نماز کے قصد کے لیے اٹھیں اور وضو کریں اور پانی چھوتے ہی گناہ معاف ہو جائیں، اگر اس نماز کا اعلیٰ درجہ سجدہ کر لیا جائے تو پھر مالک کی کتنی رحمت نازل ہوگی۔ یہ کتنی بڑی دولت ہے، یہ کتنا بڑا سرمایہ ہے جس سے ہم لوگ محروم رہ جاتے ہیں۔ آؤ اللہ کی رحمتیں سجدے میں ڈھونڈے، سجدے میں پیشانی رکھ کے جب ہم اس کی رحمت کو مانگے تو وہ مالک ہمارے اوپر رحمتیں نازل کرے گا۔